सीरियल बस तेरा साथ हो की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब न सिर्फ अंश और आंसा की ज़िंदगियों में खुशियों का एक नया चैप्टर खुलने वाला है, जबकि मुरसलीन, शाजिया और शायान के ज़वाल का वक्त भी करीब आ चुका। मुरसलीन ने बरसों की मेहनत से जो कारोबार खड़ा किया था, वही कारोबार शायान अपनी नादानियों और बेवकूफ़ियों की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाला है। शायान जिस दोस्त को अपना करीबी समझता है, वही इसकी बर्बादी का सबब बनेगा। शायान ने जो खेल दूसरों के लिए शुरू किया था, अब वक्त आ गया है कि इस खेल का हिसाब शायान और इसकी फैमिली को खुद देना पड़ेगा। लेकिन असल खेल तो मकाफाते अमल है, जो इन सबको भुगतना है। क्या शायान गुस्से में अपनी बर्बादी का राज ही खुद अंसा के सामने खोल देगा? अनस और अंसा की खुशियां फिर से शुरू हो पाएंगी? क्या अनस को इसके सब्र का फल मिल जाएगा? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। के नाजरीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे, एक तरफ शायान है अपनी ही गलतियों की वजह से अपने बाप की बरसों की मेहनत को ख़त्म करने वाला है, क्योंकि शायान जो ख़ुद को इतना अक्लमंद समझता है, हकीकत में इतनी जल्दबाजी और बेवकूफ़ी का शिकार है। इसे लगता है कि वो अपने बाप का कारोबार दिनों में आसमानों की बुलंदियों तक पहुँचा देगा, लेकिन सब कुछ मेहनत करने से हासिल होता है। बग़ैर मेहनत के तो लुकमा भी मुँह में नहीं जाता, इसे तोड़ना पड़ता है और फिर मुँह में डालना पड़ता है। लेकिन शायान तो रातों रात करोड़पति बनने के ख्वाब देख रहा है, जिसमें इसका दोस्त भी इसकी मुकम्मल रहनुमाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शायान को लगता है कि इस कारोबार इसके बाबा ने इसके नाम तो कर दिया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इसकी मर्जी नहीं चल सकती, क्योंकि इसके बाबा इसको अभी भी अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। जबकि मुरसलीन को तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि इसने जो कारोबार इतनी मेहनत और लगन से खड़ा किया था और अब अपने बेटे के नाम कर दिया है और मुतमईन होकर बैठा है, लेकिन बहुत जल्द वही बेटा अपने चंद गलत फैसलों की वजह से अपने बाप के कारोबार को दांव पर लगाने वाला है। शायान को तो कारोबार की कोई असल समझ बूझ है ही नहीं, और इसके दोस्त तो इसकी फितरत से बखूबी वाकिफ़ हैं। इसके दोस्त चूँकि हर वक्त इसके साथ मौजूद रहते हैं, तो शायान की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। शायान को मशवरा देते हैं कि अगर तुमने अपने लिए कुछ अलग से सेविंग करना है तो शेयर्स दूसरों के साथ इन्वेस्ट करने होंगे, ताकि हमारे पास करोड़ों नहीं मिलियनों बिलियनों में पैसा आए, और इस तरह तुम्हारे डैड को भी पता नहीं चलेगा और कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। शायान उनके बहकावे में आकर अपने कारोबार के शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं, और मुरसलीन को कारोबार की एक कदम भी परवाह नहीं होती। शायान को लगता है कि वो अपने बाप को दिखा देगा कि वो किसी से कम नहीं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो ये जमाया बिजनेस भी ख़त्म कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ जब अंसा को उसकी सैलरी मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, और वो अनस से कहती है आज यूनिवर्सिटी से वापसी पर मैं अपने लिए शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी, क्योंकि अनस को भी मालूम हो चुका है कि अंसा को उसकी सैलरी मिल चुकी है और वो भी इसे नहीं रोकता। लेकिन जब ये जाकर शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पर अंसा अनस के लिए भी चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देती है। जब अनस उसे कहता है कि इसके लिए कोई भी चीज़ ना ख़रीदी जाए, तो यहाँ पर अंसा कहती है अगर मोहब्बत से कोई चीज़ दी जाए तो से इनकार नहीं करते। अनस एकदम हैरान हो जाता है और अंसा से कहता है मोहब्बत, लेकिन यहाँ पर उसे समझ आ जाती है कि अंसा अब अनस से मोहब्बत करती है। अनस अंसा से कहता है कि तुमने ये बहुत मेहनत से कमाए हैं, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, तुम अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लो और जब मैं कमा लूँगा तो मेरा हक है कि मैं तुम पर भी खर्च करूँ। लेकिन अंसा यहाँ पर उसे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे के मुश्किल वक्त में काम ना आए तो फिर रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। अनस अंसा की बातें सुनकर खामोश हो जाता है, क्योंकि इसे पहली बार महसूस होता है कि इसकी फीलिंग को भी कोई समझने वाला है, और इसीलिए अनस को सुकून का सांस मिल रहा होता है। दोनों शॉपिंग करते हैं, अपने लिए चीज़ें खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, ज़रूरी सामान लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। दोनों मिलकर खाना खाते हैं, और जब घर वापस पहुंचते हैं तो अंसा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो इनकी सारी खुशी पर शायान पानी फेरने वाला है। जैसा कि इनको तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि घर के अंदर इनकी खुशी का इस्तकबाल मोहब्बत से नहीं बल्कि हसद जलन से होने वाला है। शायान की नज़र जैसे ही इन दोनों के हाथ में शॉपिंग बैग पर पड़ती है तो इसके तो चेहरे का रंग ही बदल जाता है, और वो अंसा को देखकर तंदिया अंदाज में कहता है हैरत होती है कि इतनी ख़रीदारी कैसे ही हो गई। पहले तो फूफो अपने भतीजे की शॉपिंग के लिए पैसे भेजती थी, अब उसकी बीवी के लिए भी भेजा करती हैं। लेकिन ये सारी बातें सुनकर तो अंसा को गुस्सा आ जाता
جاتا ہے۔ انسا غصے میں آگے بڑھتی ہے اور شایان کو کہتی ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، آئندہ سے میری کمائی کو کسی اور کے دیے ہوئے کا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ میں نے خرید کر لائی ہوں، اپنی محنت سے کمایا ہے، جبکہ تمہیں تو بیٹھے بٹھائے باپ کی ہوئی محنت اور کاروبار مل گیا۔ شایان سے کہتی ہے کہ اپنی محنت کی کمائی سے خریدی گئی چیزوں کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے اپنی ماں اور باپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ تو شایان کو تو یہ بات بہت بری لگتی ہے، کیونکہ انسا بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے اور وہ بالکل بھی لحاظ نہیں کرتی۔ یہاں پر شایان کا ارادے تو بالکل ہی چکناچور ہو جاتے ہیں۔ شایان غصے میں آگے بڑھتا ہے، لیکن فوراً انس انسا کے سامنے آ جاتا ہے اور شایان کو صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہے اگر اپنی عزت پیاری ہے تو انسا سے بدتمیزی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ اس کے ساتھ میں کھڑی ہوں۔ شازیہ بھی بیچ میں ٹپک پڑتی ہے اور اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش میں انسا کو کہتی ہے پتہ نہیں تمہیں کیا مسئلہ ہے، اپنا سامان اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس سب کی۔ جس پر انسا اسے جواب دیتی ہے آنٹی یہ تو آپ کی تربیت بول رہی ہے، اگر آپ نے ان کی تربیت صحیح سے کی ہوتی تو وہ آج نظر آ جاتی۔ لیکن یہ ساری باتیں سنتا ہے تو وہ مزید بھڑک جاتا ہے اور انسا کو جواب دینے کے لیے آگے بڑھتا ہی ہے تو انسا بھی غصے میں اپنا ہاتھ اٹھا لیتی ہے اور جب شازیہ آگے آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک زوردار تھپڑ اب شازیہ کے چہرے پر بھی لگ جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وقت سے پہلے ہی انس آگے بڑھتا ہے اور انسا کو روک لیتا ہے، کیونکہ ہو نہ ہو وہ اپنے تایا جان اور تائی جان کی عزت کرتا ہے اور اس طرح شازیہ کے منہ پر پڑنے والا تھپڑ بچ جاتا ہے اور انسا اور وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، جبکہ شازیہ کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ دیکھو تو بس اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اس وقت شایان بہت زیادہ غصے میں ہے اور اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ اپنا راز ہی انسا کے سامنے نہ کھول دے۔ شازیہ تو بے بس ہو کر سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ انس اپنا سارا معاملہ تو اللہ پر چھوڑ چکی ہے اور لوگوں کی پکڑ سے تو انسان بچ سکتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ سے بچنا اتنا آسان نہیں۔ جبکہ دوسری طرف شایان کی حرکتوں سے مرسلین بالکل ہی بے خبر ہے، لیکن اسے بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے جو اپنا جمع جمایا کاروبار اپنے بیٹے کو دیا تھا وہ کس تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر رہا ہے، جس سے پلٹنا کافی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اب اتنے بڑے فیصلے کرنے کے لیے شایان اپنے باپ سے بات تک نہیں کرتا، بلکہ اپنی غلطی کو معمول کے مطابق ماننے کے بجائے اسے دوسروں کو ہی ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ کو تھوڑا سا کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو اس کا دوست کہتا ہے ہار اور جیت تو مقدر کا کھیل ہوتی ہے، دولت اتنی آسانی سے نہیں آتی، یہ تو جوے کے طور پر ہے، کبھی نفع ہوتا ہے تو کبھی نقصان ہوتا ہے۔ لیکن شایان ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کرتا چلا جاتا ہے اور جب مرسلین کو اس سب کے بارے میں پتہ چلے گا تب تک تو بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ مرسلین تو شایان پر اندھا اعتماد کر رہا ہے۔ لیکن جب شایان مرسلین کو سڑک پر لے آئے گا اور برسوں کی جمع پونجی خطرے میں پڑ جائے گی تو مرسلین کا اپنے بیٹے پر سے اعتبار اٹھ جائے گا کہ یہ کاروبار اس کے حوالے کیا تھا اور اس نے اس کا برا حال کر رکھ دیا۔ ناظرین دوسری طرف شہرین بھی فہام کے ارادوں کو بھانپ چکی ہے اور مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ فہام شہرین سے اپنا حساب کتاب برابر کرنا چاہتا ہے، اسی مقصد کے لیے وہ شہرین کو اپنے قریب لا رہا ہے، ورنہ شہرین جیسی لڑکی کو تو فہام گھاس بھی نہ ڈالے اور وہ اس کی باتوں پر یقین کرنا بھی چاہتی ہے، لیکن اسے یقین نہیں آتا۔ لیکن جب فہام اسے دبئی جانے کا کہتا ہے تو وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے اگر جس سے وہ محبت کرتی ہے اگر وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو پتہ نہیں وہ زندگی میں آگے بڑھ بھی پائے گی یا نہیں۔ لیکن مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ فہام پھر ایک بار اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے شہرین کا دل جیت لے گا اور اسے دبئی لے کر چلا جائے گا، جہاں سے ان کی بربادی کا وقت شروع ہوگا، کیونکہ شہرین کو سنبھلنے کے لیے اس صورتحال سے نکالنے کے لیے دبئی میں کوئی بھی نہیں ہوگا اور شہرین کے پاس واپسی کا راستہ تقریباً ہی مشکل ہو جائے گا۔ دبئی سے واپس آتی ہے تو اس کے چہرے پر خوشی نہیں ہوتی بلکہ وہ بہت ہی زیادہ بجھی ہوتی ہے اور اس طرح سے اسے خاموش دیکھ کر شازیہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے ایسا کیا ہوا جو تم اتنی پریشان ہو، لیکن شہرین اپنی ماں کو بھی کچھ نہیں بتاتی، جبکہ دوسری طرف فہام اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے، وہ شہرین سے شایان کے کیے ہوئے کا بدلہ لے چکا ہوتا ہے اور اب وہ شہرین کی انگوٹھی واپس کر کے اس کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر دیتا ہے۔ جب یہ بات
شازیہ کو پتہ چلتی ہے تو وہ جا کر شہرین سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ تب شہرین بھی اپنی ماں سے نظریں چرانے لگتی ہے تو یہاں پر شہرین کی ماں یعنی کہ شازیہ کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے اور وہ کہتی ہے آخر تم مجھے بتاؤ کہ صحیح یہ سب کیا ہوا؟ تم تو اس کے ساتھ دبئی تک چلی گئی تھی اور اس نے آ کر انکار کیوں کر دیا؟ یہ بھی لگتا ہے کہ انس بھی انسا سے بات بات پر الجھنے کی کوشش کرے گا اور اس کے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ خود ہی اپنی سازش کا شکار ہو جائے گا۔ وہ اتنے غصے میں آ جائے گا کہ انسا اس کی باتوں کو برداشت نہیں کرے گی اور جب اسے وہ کرارا سا جواب دے گی تو انسا کی بے عزتی کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کر لے گا کہ آج تک تم مجرم بنی بیٹھی ہو۔ میں نے تمہاری ویڈیو بنا کر جو وائرل کی تھی تم اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکی، آج تک تمہیں یہ نہیں پتہ چل سکا کہ تمہاری وہ ویڈیو کس نے بنائی تھی، اور آج تمہیں میں اس گھر سے بھی نکال دوں تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور تم نہیں جانتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ جیسے ہی انس اس کی باتیں سنتی ہے اس کی آنکھوں میں تو خون اتر آتا ہے اور وہ شایان سے کہتی ہے یعنی کہ میرا مجرم میری آنکھوں کے سامنے تھا اور مجھے پتہ نہیں چل سکا، اسی لیے آنٹی اور انکل کو اتنے پتنگے لگتے تھے جب میں اسے بددعائیں دیتی تھی، لیکن اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ انسا غصے میں شایان کا گریبان پکڑ لیتی ہے اور شایان پیچھے ہٹنے کے بجائے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک کر سکتا ہوں۔ شازیہ ایک بار پھر انسا کو روکنے کی کوشش کریں گی، لیکن اب انسا کے پاس اس بات کا ثبوت ہے اور وہ کبھی بھی نہیں رکے گی۔ وہ کہہ دیتی ہے کہ وہ اب شایان کو سزا دلا کر رہے گی اور انس بھی اب اس کا ساتھ دے گا، اسی لیے مرسلین جو کچھ اس سے چھن چکا ہے، جو کچھ اس نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بنا کر رکھا تھا وہ تو اس سے چھن چکا ہے۔ انس کو بہت اچھی جگہ جاب مل چکی ہے، انس اور انسا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، جبکہ دادا جان انس اور انسا کا رویہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ بھی وفات پا جاتے ہیں۔ شہرین صرف اس غلطی کی سزا بھگت رہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے بھائی کے راز کو راز رکھا اور دوسروں کے سامنے نہیں کیا۔ جیسا کہ ناظرین انس کے پاس شاید مرسلین جیسی دولت نہ بھی ہو، لیکن اس کے پاس انسا جیسی محبت کرنے والی بیوی ضرور ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر انسا اور انس دونوں مل کر اپنی زندگی شروع کریں گے، اپنی محنت سے اپنا مقام بنائیں گے۔ اس سفر میں انس اور انسا کا ایک دوسرے کا ساتھ دیں گی۔ شایان کو دولت اور کاروبار دونوں وراثت میں ملی تھی، انس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انس نے پھر بھی سب کچھ بنا لیا اور شایان اپنا سب کچھ کھو بیٹھا۔ یہاں ہی انس اور انسا کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو کر انہیں خوشیاں مل جائیں گی۔ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔